الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصغفرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن البيت الذي فيه صور وكلب لا تدخل الملائكة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صدر احترام دنیا والوں کی نظر میں دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ ہر شے ہر موسم میں ملنے لگ گئی. دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، کسی چیز کے طالب بن کر دیکھنا، وہ تمہیں مارکیٹ میں چیز نظر آئے گی. بشک اس چیز کا، اس پھل کا موسم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چیز تمہیں نظر آئے گی. دنیا کی ہر مارکیٹ سے ہر شے مل جاتی ہے. دنیا کی ہر شے ہر دکان سے مل جاتی ہے، ہر بازار سے مل جاتی ہے. کوئی ایک شے اگر ایک بازار سے نہیں ملتی تو دوسرے بازار میں موجود ہے، اگر دوسرے بازار میں نہیں تو تیسرے میں، اگر ایک شہر میں نہیں تو دوسرے شہر میں. ہر شے مل جاتی ہے، لیکن ایمان کی دولت ہر جگہ سے نہیں ملتی. یہ ایمان قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، وہ مقدر والوں کو ہی ایمان کی دولت ملتی ہے. اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا. اگر پروردگار عالم نے ہمیں انسان نہ بنایا ہوتا، وہ چاہتا کوئی درندہ بنا دیتا، چرندہ بنا دیتا، پرندہ بنا دیتا، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا، اسے کون پوچھنے والا تھا؟
پھر پروردگار عالم نے یہ بھی ہم پر احسان کیا، انسان بنایا اور مسلمان بنایا، ورنہ انسان تو ابو جہل بھی انسان ہی تھا، ابو لہب بھی انسان تھا، فرعون بھی انسان تھا، نمرود بھی انسان تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر خدا ہمیں مسلمان نہ بناتا اور کافر بنا دیتا، پھر اسے کون پوچھنے والا تھا؟ اور پھر اللہ کا یہ فضل دیکھے، کرم نوازی اس کی دیکھے کہ ہمیں مسلمان بنایا اور پھر سرکار کا امتی بنایا۔ انشاءاللہ میرے ساتھ تم لوگ چلتے رہو گے تو انشاءاللہ دو چار اہم باتیں عرض کروں گا، ہمیں بھی حوصلہ مل جاتا ہے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہو، توجہ کر رہے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اللہ کا یہ ہم پر کتنا کرم اور انعام و احسان ہے۔ پھر اس نبی کا امتی بنایا جس نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتلا دیا کہ تم نے ایمان اپنا کیسے بچا بچا کر رکھنا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی جب ایمان کی بات آئی، وہ غالباً پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان بچانا بہت مشکل، اس دور میں جس نے ایمان بچا بچا کر قبر تک لے گیا تو کامیاب ہو گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا زمانہ آ جائے گا ایمان بچانا بڑا مشکل۔ مشہور حدیث ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا فتنے فساد کا دور ہوگا، صبح اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آ گئی جنازہ کافر کا اٹھنا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فتنے فساد کا دور آ جائے گا، رات کو اچھا بھلا مومن ہوگا، صبح موت آ گئی جنازہ کافر کا اٹھنا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں شیطان ایمان پہ حملہ کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا ایمان کے ساتھ جائے، ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں اس مسلمان کے پاس، ایمان والوں کے پاس، ایمان والے کے پاس مرے ہوں کی شکلیں بنا بنا کر شیطان ان کے سامنے آتا ہے۔ ماں کی شکل بنا کر سامنے آئے گا، باپ کی شکل بنا کر سامنے آئے گا، مرے وہ کی شکلیں بنا بنا کر سامنے آئے گا، آ کر کہتا ہے او بیٹے دیکھ لیں میں تیری ماں ہوں، میں تیرا باپ ہوں، تو جانتا ہے میں دنیا سے چلی گئی ہوں، میں جب قرآن پڑھا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی، صدقہ خیرات دیا کرتی تھی، او میرے بیٹے میں سیدھی جہنم میں گئی ہوں، وہاں سے آئی ہوں تجھے سمجھانے کے لیے، ایمان چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، حضور کا دامن چھوڑ دے۔ صحابہ کرام کی آہیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو شیطان حملہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو آخری وقت میں کہیں کلمہ طیبہ کا انکار نہ کر دے۔
کہیں ایسا نہ ہو شیطان کی باتوں میں آ کر کہیں حضور کا دامن نہ چھوڑ بیٹھے، جاتے جاتے کہیں کلمہ کفر ہماری زبان پہ نہ آ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، عمر فاروق رو رہے ہیں، عثمان رو رہے ہیں، طلحہ زبیر موجود ہیں رو رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، صحابہ کرام جتنے موجود ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، غلام بھی رو رہے ہیں، آقا بھی رو رہے ہیں۔ رحمت والے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین میری امت کے ایمان کو بچا لے، الہی تو ہی حل بتا دے، آخری وقت میں شیطان کے حملوں سے کیسے یہ لوگ بچے۔ وہی آ گئی، جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، ہر نبی کے پاس یہی وحی لے کر آنے والے، آدم علیہ السلام کے پاس یہی جبرائیل وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے، آج بھی وحی آ گئی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، آقا رو رہے ہیں، الہ العالمین میری امت کا ایمان بچا لینا، شیطان کے حملے سے محفوظ کر دینا۔ وہی آ چکی ہے، او میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونا بند کر دے۔ میں خدا تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، میں تمہیں 2 وظیفے بتلا رہا ہوں، قربان جائیں، ایسا رحیم ہے وہ خدا، ایسا کریم ہے، ایسا شفیق ہے، حل خدا خود ہی بتلا رہا ہے۔ او میرے بندو آ جاؤ، اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، میں خدا تمہیں حل بتلا رہا ہوں، شیطان کے حملوں سے آخری وقت میں بچنا چاہتے ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے رب نے مجھے فرما دیا اپنی امت کو بتلا دو، مسواک کا اہتمام کیا کرو، مسواک کیا کرو، جوان سے پابندی سے نماز ادا کیا کرو، آخری وقت میں شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، کوئی نبی ایسا نہیں تھا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں تھا جس نے مسواک نہ کی ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے مسواک نہ کی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے خوشبو استعمال نہ کی ہو۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، نبی کی ذات خوشبو ہی خوشبو ہے، نبی کا ہنسنا خوشبو ہے، نبی کا چلنا خوشبو ہے، نبی کا سونا خوشبو ہے، نبی کا اٹھنا بیٹھنا خوشبو ہے، نبی کا مکہ میں رہنا خوشبو ہے، نبی کا مدینے میں رہنا خوشبو ہے، نبی بدر میں وہاں بھی خوشبو، نبی احد میں وہاں بھی خوشبو ہے، نبی خندق میں وہاں بھی خوشبو ہے، نبی حرم میں موجود ہے وہاں بھی خوشبو ہے، ابو بکر صدیق کے گھر
میں حضور موجود ہے، وہاں بھی خوشبو ہے، عمر کے گھر میں موجود ہے، فاطمہ کے گھر میں موجود ہے، بلال حبشی کے پاس موجود ہے۔ خدا کی قسم جدھر بھی حضور جا رہے ہیں وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، لیکن پھر بھی عطر استعمال کیا کرتے تھے، خوشبو استعمال کیا کرتے تھے تاکہ میری امت پہ سمجھ آئے، میری امت کو مسئلے کا علم ہو جائے۔ خوشبو استعمال کرنا مجھ محمد کی سنت ہے۔ تو ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرا امتی جو نماز ادا کرتا ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہو، شیطان حملہ بھی کر دے، پروردگار عالم اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب وہ حفاظت کرنے پر آ جائے، اس لیے تو اعلان ہو رہا ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آخری وقت میں شیطان مرہوں کی شکلیں بنا کر سامنے آئے گا تو پھر ایمان کی حفاظت کیسے، شیطان کی حملوں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ میں نے غالباً پہلی بات عرض کی تھی کہ آپ حضرات نے کئی مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ آخری دنوں میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو دروازے پر فلاں چیز آ گئی، فلاں میرا بندہ، فلاں باپ بھائی، عورت کہہ رہی ہے میرے خاوند سامنے کھڑا، حالانکہ سارے رشتے مرے ہوئے، مردوں کا نام لے رہا ہوتا ہے، مرے ہوئے جو مر گئے، ماں ہے باپ کوئی بھی، کہتے دیکھو سامنے میرے کھڑے ہیں۔ ہم کہتے یار سارا گھر ہم نے دیکھا بھائی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شیطان ان مرے ہوئوں کی شکلیں بنا کر ان کا ایمان ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو میرا امتی مسواک کرے، پیسٹ کرو کوئی گناہ نہیں، برش استعمال کر کوئی گناہ نہیں، لیکن مسواک مرد ہو یا عورت ہو وہ مسواک استعمال کرے۔ امام الانبیاء نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، مسواک منہ کو صاف رکھتی ہے اور خدا کو راضی رکھتی ہے۔ اور شیطان حملہ کر رہا ہے، بچیں گے کیسے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب شیطان حملہ کر رہا ہوتا ہے، گمراہ کر رہا ہوتا ہے، مرے ہوئوں کی شکلیں بنا بنا کر سامنے آتا ہے، پھر اس انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام آ گئے، پہلا کام یہ کر رہے ہیں شیطان کو اسرائیل روح قبض کرنے سے پہلے مار مار کر اسے بھگا دیتے ہیں، اور پھر اس مریض کے پاس اسرائیل علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اسرائیل جان نہیں نکالتا، اس وقت تک روح قبض نہیں کرتا جب تک اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہ ہو جائے۔
اٹھا حدیث مبارکہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے. بدر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرائیل علیہ السلام پہلا کام یہ کرتے ہیں شیطان کو مار مار کر بھگا دیتے ہیں اور پھر اسرائیل اس مریض کے پاس بیٹھ کر اسے کلمہ طیبہ خود پڑھاتے ہیں. وہ انسان کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کو اسرائیل خود کلمہ پڑھا رہا ہے. دعا کرو پروردگار عالم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ایمان بچ گیا تو سب کچھ بچ گیا، ایمان نہ بچا تو کچھ بھی پلے نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر میرے امتی میں ایمان کی ایک رتی بھی موجود ہوگی، ایک نہ ایک دن میرا خدا اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دے گا. اب ہم سوچتے ہیں کہ یار چلو جانا تو جنت میں، چلو اگر چند گھڑیوں کے لیے جہنم میں جانا بھی پڑ جائے تو آخر آنا تو جنت میں ہے نا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ تو دیکھو کہ خدا نخواستہ ایک دن کے لیے جانا پڑ جائے. ہمارا ایک دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے؟ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے. میں تمہیں بتا دوں قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا. قیامت کا ایک دن 8-10 گھنٹوں کا نہیں، 15-20 گھنٹوں کا نہیں. قیامت کا ایک دن قرآن کہہ رہا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ میری تیری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن وہ سانت زمانہ بدل جائے، قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا. اس لیے کہتے ہیں بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قول محمد قول خدا ہے، فرمان نہ بدلا جائے گا. سارا زمانہ بدل جائے، ساری دنیا بدل جائے، خدا کی قسم سورج زمین پہ آ جائے، آسمان زمین پہ آ جائے، زمین آسمان پہ چلے جائے، سارا نظام بدل جائے، خدا کی قسم جب تک دنیا آباد ہے قرآن کو کوئی نہیں بدلا جا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محمد الرسول اللہ. نعرہ رسالت کا جواب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کہتا ہے. جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب مفہوم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس.
محمد نام آیا تو مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی، ہے تو موضوع کے حوالے سے نہیں لیکن بات بڑی اہم یاد آ گئی۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے نام میں بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک دفعہ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لو۔ محمد نام لینے سے لب بھی ملتے ہیں اور رب بھی ملتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے قیامت کا دن آئے گا، پروردگار عالم اعلان فرمائیں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد نام لیا جائے گا، جس نام کے ساتھ محمد ہوگا وہ سارے یہ سمجھیں گے شاید خدا نے ہمیں بلایا، سارے بول پڑیں گے لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، اور ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں۔ سارے محمد نام والے سمجھیں گے خدا نے ہمیں بلایا ہے۔ آواز آئے گی میں تمہیں نہیں بلا رہا، جس محمد کے طفیل آسمان بنایا تھا، جس محمد کے طفیل زمین بنائی تھی، چاند ستارے بنائے تھے، رات دن بنایا، سارے پیغمبر کو پیدا کیا ہے، رسولوں کو پیدا کیا ہے، میں تو اس محمد کا نام لے رہا ہوں۔ سارے مایوس ہو جائیں گے، ہم سمجھے تھے شاید خدا نے ہمیں بلا لیا ہے۔ آواز آئے گی لا تیأسوا من روح اللہ، او میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من روح اللہ، او میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، میرے فضل و کرم سے مایوس نہ ہوا کرو۔ محمد نام والے رو پڑیں گے، ہم سمجھے تھے ہمارا کام بن گیا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں تو نہیں بلا رہا، میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا رہا ہوں۔ رونے لگ جائیں گے۔ یاد رکھنا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل ہی بنا لے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو براق نبی کے لیے جو لائے گئے، ہر براق کی خواہش یہ تھی کہ میں سواری بنوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک کمزور سا جانور تھا، وہ رونے لگ گیا، ہائے مجھے کون پسند کرے گا، مجھے کون لے کر جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کمزور ہوں، لاغر ہوں۔ آواز آ گئی اسی کو لے کر جاؤ، مجھے رونا بڑا پسند ہے، انسان روئے میرے سامنے، جانور روئے، مجھے رونا بڑا پسند ہے۔ اور مسلمانوں کے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازوا نامی اونٹنی پر سفر کیا کرتے تھے۔ وہ اونٹنی بڑی خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی تھی، وہ سواری آلہ جس پر حضور سوار ہوئے، وہ براق آلہ جس براق پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔
حلیمہ سعدیہ کی وہ سواری اعلیٰ، ارے جس جانور پر حضور سوار ہوئے وہ جانور اعلیٰ، کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچ لیا کر جانور پر حضور بیٹھ جائے وہ جانور اعلیٰ، وہ سواری ساری سواریوں سے اعلیٰ۔ ہجرت کی رات جس صدیق کے کندھوں پر حضور سوار ہوئے اس صدیق سارے صحابہ کرام سے اعلیٰ۔ تو سارے رو رہے ہوں گے، آواز آئے گی تمہارا رونا مجھے پسند آ گیا، آواز آئے گی محمد صلی اللہ تعالی وسلم نام والا، جس کے نام کے ساتھ محمد لگتا ہے، اور مجھے شرم آتی ہے جس کا نام میرے محبوب کا نام جیسا ہو، جس کے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام لگتا ہو، مجھے شرم آتی ہے میں اسے کیسے جہنم میں پھینک دوں۔ آواز آئے گی محمد نام والوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا مالک بنا رہا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایمان بچا بچا کر رکھو، پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ علماء کرام کے پاس آؤ، علماء کرام کی خدمت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھا کرو۔ خدا کی قسم ایمان بچانا ہے تو یہی مقامات ہے جہاں سے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی تو آنا نہیں، ہم کس کے پاس جائیں، پیغمبر آنے کوئی نہیں، یہی اللہ والے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو کچھ بھی مرضی کرتے رہو، جو مرضی کہتے رہو، یہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں ہی ایمان بچتا ہے۔ فتوے لگاتے رہو، جو مرضی دل میں آتا کہتے رہو۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، عشرہ تھانے کی بیک سائڈ پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، میں اس میں بیان کر رہا تھا تو مجمع سے ایک آدمی اٹھتا ہے، بنیان پھٹی ہوئی پہنی ہوئی اور کچھا نما ایک پینٹ کہہ لے یا کچھا ہی کہہ لے، اس نے وہ پہن رکھا ہے اور مجمع سے اٹھتا ہے، وہ سیدھا میری طرف سٹیج کی طرف آ رہا ہے۔ اب جب وہ سٹیج کی طرف آ رہا تھا تو لوگوں نے اس کو منع کر دیا، اس کو پکڑا، اس نے گالی دینی شروع کر دی۔ اس بیچارے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، میں نے بیان بند کر دیا، میں نے کہا بھی اس کو آنے دو، کہنے گر صاحب یہ پاگل آدمی، میں نے کہا کوئی بات نہیں آنے دو۔ اب وہ آگے آ رہا ہے، راستے پھر لوگوں نے پکڑ لیا، پھر اس نے گالی دینی شروع کر دی، پھر اسٹیج کے پاس آیا تو اسٹیج کے پاس پولیس کھڑی تھی، تو ایس ایچ او صاحب نے بھی اس کو پکڑ لیا، بھائی اسٹیج پہ نہیں جانا۔ اس نے ان کو گالی دینی شروع کر دی، میں نے کہا بھی ایس ایچ او صاحب اس کو آنے دو، کہنے لگا گر صاحب یہ پاگل آدمی ہے، کوئی بدتمیزی نہ کرے، میں نے کہا کوئی حرج نہیں آنے دو۔ اب جب وہ اسٹیج پر چڑھتا ہے سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ ابھی کوئی بدتمیزی نہ کر دے، کوئی بات ہی نہ کر دے۔ جب اسٹیج پر چڑھا ہے تو پولیس والوں نے مجھے کہا، مجمع نے بھی کہا گر صاحب یہ پاگل آدمی ہے، دماغی توازن کا ٹھیک نہیں۔ اس نے اپنے کچھے کے اندر سے 10 روپے نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے، اور میں نے کہا کہ یار 1 گھنٹہ کھپا ہوں، کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا، جو دے رہا کہتا ہے یہ پاگل ہے۔ ارے تم نے 1 گھنٹہ میں کھپا ہوں، کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا، جو بیچارہ 10 روپے دے رہا کہنے لگے یہ تو پاگل ہے۔ میں نے کبھی 10 15 20 ایسے پاگل اور کھڑے ہو جائے،
میں نے کہا یار ہم مولوی تمہیں نظر آتے ہیں کہ کوئی دیتا نہیں، جو دیتا ہے کہتا یہ پاگل ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، خدا کی قسم ایمان بچانا ہے۔ ایمان کسی مارکیٹ سے نہیں ملتا، ایمان کسی بازار سے نہیں ملتا۔ ایمان اگر بچانا ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، او عربیوں، اجمیوں، او پاکستانیوں، او ہندوستان کے رہنے والوں، او عرب میں رہنے والوں، عجم کے رہنے والوں، تم نے ان لوگوں سے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے مشورے کیے ہوں گے۔ آؤ میں تمہیں خدا تجارت بتلا رہا ہوں۔ او میرے بندو، او ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارہ، میں تمہیں ایسا کاروبار بتلا رہا ہوں، ایسی تجارت بتلا رہا ہوں۔ او ایمان والو بتاؤ میں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں۔ الہی کاروبار وسیع ہو جائے گا، الہی تجارت جو تو کہہ رہا ہے وہ ہم کریں گے، پلازے بن جائیں گے، مارکیٹیں بن جائیں گی۔ فرمایا تمہارا ذہن اور ہے تجارت کا، میں خدا تمہیں کچھ اور سمجھا رہا ہوں۔ میں تمہیں ایسی تجارت بتلا رہا ہوں، ایسا کاروبار بتلا رہا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت بتلا رہا ہوں جو تمہیں ذلت والے عذاب سے بچا لے، دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے۔ الہی مال ڈالنا پڑے گا، پیسے نہیں، غریب آدمی ہو، تجارت کاروبار تو پیسے سے ہوتا ہے، دولت نہیں، پیسہ نہیں، پلاٹ نہیں، مکان نہیں، گھر بار نہیں، کچھ نہیں۔ کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جو بغیر پیسے کے ہو؟ کون سا ایسا کاروبار ہے الہ العالمین جو بغیر تجربے کے ہو؟ فرمایا ایمان والو آ جاؤ میں تمہیں بتلا دوں، ایسا کاروبار بتلا رہا ہوں، پیسوں کی ضرورت نہیں، مشورے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ خدا بتلا رہا ہے، نہ کوئی تجربے کی ضرورت، نہ مال دولت کی ضرورت۔ سچ بتاؤ، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسا کاروبار بھی ہے، 1 روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں، پیسہ ایک نہیں، تجربہ کوئی نہیں، کون سا ایسا کاروبار؟ فرماؤ میں تمہیں بتلا دوں، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم میری ذات پر ایمان لاؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لاؤ۔ ملے گا کیا؟ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، الہی پھر یہ کاروبار ہو گیا؟ فرمایا ہاں، پتہ تب تمہیں چلے گا کہ تم نے کون سا ایسا کاروبار کیا جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس آدمی نے اپنا ایمان بچا بچا کر رکھ لیا، آخری وقت میں اسرائیلی صلاۃ وسلام اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الایمان یزید و ینقص، اور یاد رکھنا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ نماز ادا کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، صدقہ خیرات دینے سے ایمان بڑھتا رہتا ہے، درود شریف پڑھنے سے ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، قیامت کا دن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، علماء کرام نے لکھا ہے اب وہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، فیصلہ ہو گیا، ملاقات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی یا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ بھئی تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، گناہ اور نیکیاں میری برابر ہے، فیصلہ ہو گیا یہ جہنم میں جائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بھاگ کر موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، دونوں روایات موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیرا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے دوڑ لگائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے وہ کون ہے، یہ نہیں پوچھیں گے اہل بیت میں سے تو نہیں، یہ نہیں پوچھیں گے میرے صحابہ کرام میں سے تو نہیں، پتہ چلے گا حضور دوڑ لگا دیں گے، اس کو پکڑ کر لائیں گے، الہی یہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اب یہ سارا منظر جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا رب کی مرضی کے ساتھ ہی ہو رہا ہوگا نا۔ پروردگار عالم اسے کاغذ کا ٹکڑا پکڑائیں گے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ کاغذ کے ٹکڑا جو ہے وہ کتنا وزن ہوتا ہے، اور جس میں کچھ زیادہ تفصیل بھی نہیں لکھی ہوئی، ایک بات لکھی ہوگی، وہ کاغذ کا کتنا بڑا ٹکڑا ہوگا۔ پروردگار عالم فرمائیں گے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نیکیوں والا اس کا پلڑا ہے اور یہ گناہوں والا، جو نیکیوں والا پلڑا ہے اس کے اندر یہ کاغذ کا ٹکڑا پھینک دے، وہ کاغذ کا ٹکڑا اس میں پھینکے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا، اب آواز آئے گی میرے اس بندے کو جنت کا مالک بنا دیا جائے۔ وہ گناہگار امتی پوچھے گا الہ العالمین اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اتنا وزنی ہو گیا، میرا پلڑا ہی اس نے جھکا دیا۔ آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز آئے گی ساری زندگی میں ایک مرتبہ میرے محبوب پہ درود شریف تو نے پڑھا تھا، ساری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے، وہ درود شریف اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے وہ جنت کا مالک ہے، اور جو روزانہ 2-4 تسبیح کرتا ہو
جو روزانہ 2 4 5 10 تسبیح کرتا ہو. یار ہمارے کام ہوتے کیوں نہیں؟ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ درود شریف پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ پیسے موجود ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں. ایک بار مجھے یاد آ گئی، محمد بن سلیمان رحمت اللہ، میں کسی شہزادے کی بات نہیں کر رہا تو آپ دوسری طرف نہ سمجھ آئے. مصر کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام محمد بن سلیمان رحمت اللہ ہے. پرانے زمانے کی بات ہے کہ وہاں پر تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا لیکن وضو کے لیے پانی نہیں. اب پانی تلاش کر رہے لیکن پانی نہیں مل رہا. چلتے چلتے ایک کنویں کے پاس چلے گئے. اب جا کر دیکھا کہ کنویں کے اندر پانی موجود ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول کوئی نہیں، رسی کوئی نہیں. پانی کیسے نکالے؟ اب وہ پریشان کھڑے ہیں کہ وضو کرنا ہے، پانی موجود ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول رسی کوئی نہیں. اس کنویں کے پاس 1 مرلے 2 مرلے کا گھر تھا. اس گھر کی چھت پر 7 سال کی بچی کھڑی ہے. اب اس بچی نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ والا پریشان ہے، پانی کی وجہ سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی کوئی نہیں، اس لیے پریشان ہے. اس نے چھت سے کھڑی ہو کر آواز دی، اللہ والے پانی چاہتے ہو؟ فرمانے لگی کہ بیٹی پانی تو چاہتا ہوں، وضو کرنا ہے، پانی کافی گہرا ہے، میں پانی نکالنے کے لیے ڈول کوئی نہیں، رسی کوئی نہیں. 7 سال عمر بچی کہنے لگی اللہ والے اگر تو اجازت دے میں تیرے لیے پانی کا انتظام کر دوں. فرمانے لگے کہ ہاں مجھے پانی چاہیے. کہنے لگی ابھی انتظام کر دیتی ہوں. کہاں سے لاؤ گی؟ بات توجہ سے سننا، ایمان ہو تو ایسا ہو. بچی کہنے لگی میں گھر سے نہیں لاؤں گی. اور بیٹی بتا کہاں سے لاؤ گی؟ کسی محلے سے لاؤ گی، کسی پڑوسن سے لاؤ گی، کہاں سے لاؤ گی؟ کہنے لگی او اللہ والے جب سے قرآن پڑھا ہے کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. میں نے جب سے قرآن پڑھا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، میں تو اپنی ماں سے بھی کچھ نہیں مانگتی، اپنے ابا سے بھی کچھ نہیں مانگتی. او بیٹی بتا پانی کہاں سے لاؤ گی؟ او اللہ والے اجازت دے دے، اسی جگہ پر کھڑی کھڑی میں تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیتی ہوں. اجازت مل گئی. بچی کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پھر پڑھنے لگی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما. 7 سال بچی کی عمر خدا کا قرآن پڑھ رہی ہے، درود شریف پڑھ رہی ہے. بچی کی طرف اللہ والا دیکھ رہا ہے. بچی کہنے لگی اللہ والے میری طرف نہ دیکھ، کنویں کی طرف دیکھ. اللہ والا کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کنویں کا سارا پانی اوپر آ گیا. کہنے لگی اللہ والے میری عمر 7 سال ہے، میں ساری
قرآن کی حافظاؤں، جب ہی کوئی چیز لینی ہو قرآن پڑھا کرتی ہوں، روزانہ 10 بار قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہوں، میں سوتی نہیں، مجھے نیند نہیں آتی جب تک 10 پارے قرآن کے نہ پڑھ لوں، اور میں سوتی نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں۔ بھوک لگتی ہے تب بھی قرآن پڑھتی ہوں، پیاس لگتی ہے درود شریف پڑھتی ہوں، اپنی ماں سے کچھ نہیں مانگتی، باپ سے کچھ نہیں مانگتی، جب ہی مانگتی ہوں اپنے رب سے مانگا کرتی ہوں۔ تو دعا فرمائیں پروردگار عالم ہم سب کو اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب